تجوید القرآن بائی بنت حوا چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج آپ تمام جو ویورز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل سے مستفید ہو رہے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیجیے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جس طرح ہم ہر سبق سے پہلے حفظ کی دعائیں دہراتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم سب سے پہلے حفظ کی دعائیں ہی دہرائیں گے۔ میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں، لیکن آپ نے سبق شروع کرنے سے پہلے ہر بار 3 دفعہ حفظ کی دعائیں دہرانی ہیں تاکہ سبق یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سورۃ العلق، سبق نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى۔ آیات کی وضاحت، جیسا کہ ہم ہر سبق میں آیات کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ آپ کی تجوید، آپ کا تلفظ، مخارج سب ٹھیک ہو جائیں اور آپ تلاوت کریں تو الحمدللہ اس طرح کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اور آپ کی کوئی غلطی نہ ہو۔
انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11 میں رأیتا میں آپ نے را کو پر پڑھنا ہے، کیونکہ را پہ زبر ہے تو زبر کی حالت میں را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے آرا۔ ان کانا میں نون ساکن ہے، یہاں پہ نون پہ اخفا ہے تو غنہ کی آواز کے ساتھ ان کانا علی الہدی۔ او امرا میں را پہ زبر ہے تو را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ بالتقوی میں قاف ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، قاف پہ قلقلہ بالتق، واو پہ کھڑی زبر ہے، حرکت کو لمبا کھینچ کے بالتقوی۔ آیت نمبر 13 میں رأیتا میں وہی رول، را پہ زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ ان کذب میں نون ساکن ہے، اخفا ہوگا یعنی غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کذبا میں آپ نے دال کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ وتولی میں آپ نے واو پہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ آیت نمبر 14 میں علم یا علم میں آپ نے عین کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ غنہ کی آواز کے ساتھ یعنی کہ 1 سیکنڈ کے لیے رک کے وہاں سے پھر آگے جانا ہے۔ یا علم بِأَنَّ اللَّهَ میں نون مشدد ہے، آپ نے غنہ کرنا ہے۔ لام جلالہ سے پہلے نون پر زبر آ رہا ہے تو آپ نے لام جلالہ کو پر یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ یا را میں آپ نے را پہ کھڑی زبر ہے اور زبر کی صورت میں را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کو حفظ کرنا اور کرانا آسان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔